وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے. گزشتہ دو خطبہ ہم نے اس مسئلے پر کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عقیدت اس مہینے میں کیا جاتا ہے مشن کے نام پر، حقیقت میں ساری چیزوں کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق اگر یہ جشن اس انداز کتاب و سنت میں ہوتا، اس کا ثبوت ہوتا تو سارے دلائل جو آج اس 15ویں صدی میں ہمیں سمجھ آئے یا ہمارے اس صدی کے علماء کو سمجھ آئے، یقیناً علم میں، فقاہت میں محمد رسول ہم سے بہت آگے تھے، بلکہ کوئی تقابلی اصحاب رسول کا، تابعین کا، تبع تابعین تو ضرور ان دلائل کی روشنی میں اپنے دور اور زمانے کے مطابق وہ بھی کچھ نہ کچھ خوشی کا اس طرح اظہار یا مناتے جس طرح آج منائی جا رہی. بہت سارے دلائل عقلی اور نقلی ہم نے بیان اور کچھ الزامی جوابات تاکہ حجت جو ہے اہل اسلام اور اہل ایمان پر قائم ہو. سارے دلائل کا تذکرہ یعنی کسی مسئلے کو ثابت کرنے کی قرآن اور سنت میں اس کا حکم ہوتا ہے، یا پھر
نبی علیہ السلام نے اس عمل کو خود کیا ہو یا اس کا کوئی اشارہ اور کنایا موجود ہوتا ہے تو اس پر 3 قسم کی دلائل یا عقلی دلیل ہوتی ہے. قرآن میں عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اہل شرک اور اہل کفر کو سمجھانے کے لیے بیان کی، اور الزامی جوابات جس سے جو ہے مخالف کا منہ بند ہو جائے، کوئی جواب نہ بن پائے، ایسے دلائل کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے. ایک آدھ مثال بھی دی جا سکتی ہے. نمرود نے جب یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام جب اس سے مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، تو آپ نے دلائل پیش کی اس کے ساتھ کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ دلیل دی آپ نے رب کے رب ہونے پر اور الہ ہونے. تو اس دلیل کا توڑ بھی ظاہری طور پر بھی موجود نہیں تھا، لیکن ایک قابل ذہن پر تھا. اس نے اس کوئی دلیل کو توڑنے کی کوشش کی اور کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، زندہ میں بھی کر سکتا ہوں اور مار میں بھی سکتا ہوں. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ 2 بندوں کو بلایا جائے جیل میں بند، ایک کے لیے رہائی کا حکم موجود ہے اور دوسرے کے لیے پھانسی کا حکم موجود ہے. جس کو پھانسی کے لیے قید کیا گیا ہے اس کو آزاد کر دے، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو پھانسی چڑھا دے. موت اور زندگی تو میرے ہاتھ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب اس دلیل کو بھی توڑا جا سکتا تھا کہ زندہ اور مارنے سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اس دلیل کے اس کے بعد جواب میں جو بات کہی ہے وہ اس سے سخت کر الزامی بات تھی، جس کے اس کا منہ بند فرما کر یہی معاملہ ہے جو تو نے کہا ہے، تو پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے. اگر تو بھی اسی پر قادر ہے جس طرح آنا ہوگی وہ امید تو کہہ رہا، تو ایک دن تو اس کو مغرب سے چڑھا کے دکھا دے. تو اس سے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ بند ہو. اس دلیل کو ہم نہیں توڑ سکتے، کسی انداز میں بھی نہیں توڑ سکتے. تو مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ الزامی جوابات بھی ہوتے ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں موجود ہے. دوسری مثال ہے سورہ یاسین میں وضاحت ہے کہ شخص نے قبرستان سے کہیں مردار کی مرنے والی شخص کی ہڈی کوئی موجود تھی، گلی سڑی پرانی ہے، تو اس کو اٹھا لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت آنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. تو یہ مردے کی ہڈی ہے اور اس کو ملا رگڑا سیاور خاک کی صورت، تو بھلے اس کو جو ایک ہڈی ہے اور گل سڑ گئی ہے اور شاہ بن گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا عقلی اس کا اعتراض تھا اور سوال. تو جواب رب کی طرف سے آیا کہ محبوب اس کو فرما دیجیے کہ جب یہ ہڈی بھی نہیں تھی اس کو بنایا کس نے تھا؟ جب وہ بغیر ہڈی کے بغیر وجود کے آج تو شاہ اس کی موجود ہے، ہڈی اس کی موجود ہے، قبر میں کچھ نہ کچھ اس کے ذرات اثرات موجود ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو بنانے پر قادر ہے. تو اس ہڈی کو دوبارہ اس پہ ماس چڑھانے پر بھی وہ قادر، کوئی مشکل. تو اللہ جواب ہو. تو ایسے
اسلامی جوابات کا تصور کتاب و سنت میں موجود ہے، تو ہم نے اس مشن کے حوالے سے نقلی دلائل بھی دیے کہ کتاب و سنت سے ایسا مسئلہ ثابت نہیں ہے، اور سنت ترقیہ یہی ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے یہ کام محمود کا انجام نہیں۔ اس کے بعد عقلی کچھ دلائل کی عرض کی اور الزامی جوابات بھی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات، تو وفات کا دن یہ غم کا دن، یہ درد اور دکھ کا دن، جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ توضیح بھی گیا ہے کہ اگر حضور کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے تو آخر تمہارے نزدیک کوئی ولادت کا دن بھی تو ہو۔ حاضر بات ہے، ہمارے مورخین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو بیان کیا ہے زیادہ تر روایات وہ 9 ربیع الاول، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کا دن آپ کے نزدیک مسلم ہے تو پھر آپ 12 کو نہ کریں وفات کی وجہ سے، تو یہ سارا کچھ 9 ہوگا، 9 کو آپ کا ہو جائے گا، 12 کو ہمارا ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک ولادت کا دن وہ ہے اور آپ کے نزدیک 9 ہے تو 9 کو کر۔ جب آپ 9 کو بھی نہیں کرتے، بات تو ظاہری طور پر سوچیں تو عقلی طور پر اعتراض میں بنتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفات کا دن بھائی 12 ہے اور 12 کو ہم یہ خوشی نہیں کر سکتے، تو ولادت کا دن آپ کے نزدیک جو کہ 9 ہے ہوگا، ایک اعتراض ہے اور ظاہری طور پر عقلی اعتراض قابل غور لگتا ہے، لیکن اس پہ ہماری وہی گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں موجود۔ یہ تو الزامی اعتراض تھا، الزامی جواب تھا کہ وفات کے دن ہے اور وفات کے دن لازمی امر ہے کہ ایسے کام نہیں کیے جائیں، اور آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کا دکھ کب سے شروع ہوا تھا؟ وہ تو 29 صفر سے، اور 9 ربیع الاول کی جو آپ کی آخری زندگی کے ایام ہیں ان میں 9 ربیع الاول انتہائی دکھ، اور جس دن آپ نے اپنے مصلی کو چھوڑ دیا تھا اور صدیق کو مصلی پہ آنے کا حکم دے دیا، تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک دکھ اور غم کا دن ہے۔ اور دوسری بات جو اصل بات کہ 9 ربیع الاول ولادت باسعادت ہو یا 1 ربیع الاول ہو یا کسی بھی تاریخ ہو، تو اس تاریخ کو خوشی منانا جو ہے اور جشن جو منانا ہے اس سرے سے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس پر عقلی جوابات یا اعتراضات کر کے اس کا رخ جو ہے کیسے موڑا جا سکتا ہے؟ تو اس پر ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہمارے نزدیک سرے سے کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہی نہیں۔ جب ثابت ہی نہیں تو بات ہی ختم، جو پیدا نہیں ہوا اس کی وفات کیسے ہو؟ یعنی جو سرے سے عمل ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، جو اس پر دلائل بیان کیے جائے۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ایک دن کو مناتا ہے، تو آپ تو سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک دن کے لیے خاص اور بم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک بچہ گھر میں پیدا ہو، اس کی ولادت، اس کی خوشی میں حقیقت تو ہوتا ہے جب برادری اکٹھی ہوتی ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ تو کیا اس کی ولادت ایک دن کے ساتھ خاص ہے اور اس کی خوشی بھی ایک دن کے ساتھ خاص ہے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ایک لمحہ اور ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت مومن کو خوشی نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے لیے نمونہ نہ ہو؟ جب ہم نے ہر قدم
ولادت سے ہوش سے لے کر وفات تک ایک ایک قدم حضور کی سنت کے مطابق اٹھانا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جو حضور کی خوشی اور سیرت سے خالی ہے۔ ان کا تو ذکر جاری ہے، ان کی خوشی تو جاری ہے، وہ فرق تو محسوس کی جا رہی ہے۔ جب کھاتے ہیں تو سنت کے مطابق، پہنتے ہیں تو سنت کے مطابق، بولتے ہیں تو سنت کے مطابق، چلتے ہیں تو سنت کے مطابق، لین پھیر کو عملات کرتے ہیں تو حضور کی سنت کے مطابق۔ ہمارا سب کچھ جب سنت کے تابع ہے تو پھر مان لیجیے کہ ہمارے ذکر پہ، ہماری کردار پہ، ہماری زندگی پہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے حضور کا ذکر نہ جاری۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے تو نمونہ ہے۔ جب آپ کی زندگی کو اپنائیں بھلا آپ سوچیں وہ بندہ خوشی کیسے منا سکتا ہے جس نے آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ ہی نہیں بنایا، نہ اس کی وضع قطع سنت کے مطابق، نہ اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، نہ نماز روزہ اعمال سنت کے مطابق، نہ اوراد اور وظائف سنت کے مطابق۔ اگر وہ ایک دن حضور کی آنے والے دن و پیدا ہونے والے دن خوشی منا لے تو آپ بتائیں خوشی کی کیا حیثیت رہ جائے گی، جس خوشی کے جس شخصیت کی ولادت کے بعد جن کی سنت نمونہ تھی اور ان کی سنت کو اپنایا ہی نہیں تو اس کو کیا اجر اور ثواب ملے گا۔ دوسرے انداز سے غور کہ نبی علیہ السلام کی ولادت خوشی میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ ہر آئے سال اس میں اضافہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں گانا بھی ہوتا ہے اور گانے کے سکران اور انداز میں نعت بھی ہوتی ہے جس میں طبلہ ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے اور بناؤ شنگار ہوتا ہے، اور مذہبی طبقہ ممبر پہ آنے والے علماء طبقہ اس خوشی میں باضابطہ شریک ہوتا ہے۔ مرد اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اور بے پردہ ہوتے اور پھر اس میں ناچ وغیرہ بھی ہوتے اور ڈانس بھی ہوتے اور مذہبی لوگ کرتے اور علماء کرتے اور خوشی کا اظہار اور ٹرکوں پر چڑھ کے ناچ رہے ہوتے۔ اب آپ بتائیں کہ یہی طبقہ جب ایک دن یہ سب کچھ کرے گا تو اگلے دن امت کو لوگوں کو منع کیسے کرے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد عورتوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے؟ جب حضور کی ولادت والے دن سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، یہ سنت ہے، نہ یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ جب یہ اجر ہے، ثواب ہے تو اگلے دن یہی کام شادی میں، خوشی میں یہ حرام کیوں ہے، منع کیوں؟ وہاں مذہبی طبقہ کیوں کہتا ہے کہ یہاں ڈھول نہیں ہو، طبلہ نہ ہو، فرنگی نہ ہو، مرد اور کوئی اختلاط نہ ہو؟ یہ کیوں پھر کہا جاتا ہے جب آپ نے عید و جشن کے نام پہ یہ سب کچھ کر لیا، حضور کے نام پہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو پھر اگلے دن شادی کی خوشی میں یہ کام سارے حرام کیوں؟ تو پھر مطلقاً جواز دے دیا جائے کہ مرد عورت اکٹھے رہ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، پردہ کچھ نہیں ہے، طبلہ سرنگی سنت ہے، ثواب ہے، نعوذ باللہ اجاری۔ یا تو مطلقاً فتویٰ دے دیا جائے اس طرح، اور توقع ایسی ہو نہیں سکتی کیونکہ گزشتہ ویوستھا سال یہ 2 سال قبل پر میں نے یہ بات کہی تھی ایک جلسے میں فیصلہ بات کیا کہ اگر یہ عید ہے تو پھر عید کی جو نماز ہوتی ہے آپ پھر نماز تو نہیں پڑھتے۔ تو نیچے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ شروع ہی نہ کر، بس ضابطہ اس محلے میں جس میں تقریر ہوئی آئندہ سال 2 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا ہم صلاۃ الشکر پڑھ رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں، شکر کرنا چاہیے، لہذا 2 رکعت نماز عید جشن عید میلاد النبی، اور پھر نیت بھی ساری بنا لی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر حضور کی ولادت کی خوشی یہ ہو رہی۔ تو جو اگر مشورہ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس مشورے کو مان کے وہ فتوی جاری کر۔ اسے پچھلے سال
وہیں پر جب یہ عید کی نماز ہو گئی تو میں پھر اگلے سال گیا تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے لیکن یہ بتائیں یہ عید فطر ہے یا اضحیٰ؟ اضحیٰ ہے تو قربانی ہونا چاہیے. اگر فطر ہے عید الفطر کے طور پر پڑھی ہے تو پھر اس کے بھی وضاحت کر لی ہے. تو اس سال انہوں نے بکرا بھی ذبح کر انہوں نے کہا عید الاضحیٰ بنا لیں یعنی قربانی بھی اور جب پیدا ہوئے اس کا صدقہ و خیرات بھی ہونا چاہیے, عقیقہ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی مشورہ آپ کا مفید ہے, ہم اس پر جانور ذبح کرتے ہیں. یعنی مشورے دیتے جائیں اور بدعات میں نافذ کرواتے جائیں, لسی میں پانی ڈالتے جائیں اور جتنی مرضی ہے بڑھاتے جائیں. بدعت کا خاصہ یہ ہو جس میں جتنا پانی ڈالیں اتنی یہ بڑھتی جاتی ہے اور لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں, لوگوں کو اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے جتنا اس میں پانی مل جائے. بدعت لسی کی مانے تو یہ ضلالت برائی ایسی ہے جتنا اس میں پانی ڈالتے جائیں وہ بڑھتا ہے. ڈھول کے بارے میں ایک فتویٰ موجود ہے, شاید آپ نے وہ میڈیا پر غیر ذمہ دار آدمی نہیں, ذمہ دار آدمی پیر سیال کی جو گدی نشین تھے پچھلے سال فوت ہوئی پیر حمید الدین صاحب, انہوں نے باقاعدہ باضابطہ خود تقریر کی اور تقریر میں پتا کیا فرمایا, وہ حیران کنم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پیر صاحب کو جو ان سے اصل تھے پیر قمر الدین صاحب, انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حضور اپنی امت کو بخشوا کے جا رہے ہیں اور آگے کے ڈھول بجتے جا رہے ہیں اور حضور ساتھ ساتھ ہیں اور خوش ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ حضور کی ساری امت کو حضور نے بخشوا لی ہے. اور پیر صاحب نے دیکھا کہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں, حضور ڈھول سنتے جا رہے ہیں, خوش ہوتے جا رہے ہیں. تو جب حضور کا خواب میں ڈھول سننا ثابت ہو جائے گا نعوذ باللہ, جب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی کی وہ طبلے کی ڈھول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں ڈھول کو توڑنے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے تاکہ میں موسیقی کا نام توڑ ڈالوں, کوبا کو توڑ ڈالوں. وہ عربی میں حدیث میں ڈھول کو کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام اس کو توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے آئے. مقصد آمد یہ ہے اور مقصد ولادت رسول بھی یہی ہے, لیکن ولادت کے نام پہ اس چیز کو رواج کیا جا رہا ہے اسلام اور دین اور ثواب کے نام پر جس کو نبی علیہ السلام توڑنے کے لیے آئے, آپ سے مٹانے کے لیے ختم کرنے کی آواز آئی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ڈھول کی سرنگی کی طبلے کی آواز آئی, بانسری کی آواز آئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو کانوں میں ڈال دیا اور مجھے کہا جب تک یہ آواز آتی رہے گی میں محمد اپنی انگلی اپنے کانوں سے نہیں نکالوں. صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو توڑنے ختم کرنے مٹانے کے لیے آئے جو حضور کے ہی نام پر دوبارہ شروع کر. تو آپ بتائیں اس کا کتنا نقصان ہوگا کہ نوجوانوں کو جب یہ بات پکڑے گے دربار میں بھاگے جب تم نبی کے نام پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہو, سیرت رسول کے نام پہ کر سکتے ہو, جشن کے نام پہ کر سکتے ہو, حضور کی خوشی کی آمد کے موقع پہ کر سکتے ہو, تو ہم اپنے گھروں میں ولادت یا سالگرہ یا بچوں کی شادی کے موقع پر یہ کیوں نہیں کر سکتے جو تم حضور کے نام پہ کرتے ہو. تو وقت آئے گا کہ ڈھول اور طبلے اور سرنگی دین کا حصہ بن جائے. پہلے قوالی کے نام پہ طبلے سرنگی پر وہ حضور کی نام ہوتی ہے, اس کو قبول کیا جاتا ہے, تو پھر یہ چیز ساری قبول ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کے نام پر ایسا ہوگا, سیرت پر ایسا ہوگا اور وہ حدیث پوری ہوگی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت ڈھول کو اور گانے کے آلات کو حلال کر لے, جائز کر لے گی. اب جائز لازم آتا ہے دین کے نام پہ ہی ہو سکتا ہے, کسی اور کے نام پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے نام پہ ہی ہو سکتا ہے کہ حضور کا نام بیان ہو, سیرت رسول اور حضور کی خوشی کا تذکرہ ہو اور اس آڑ میں ان ساری چیزوں کو حلال سمجھ لیا جائے جن کو حضور حرام کر کے گئے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت شراب پیے گی لیکن نام بدل دے, نام بدلے جائیں گے, شراب کو حلال سمجھ لیا جائے, نام بدل جائیں گے.
ریشم میری امت پہنے گی جو رسول اللہ نے حرام کیا، گانے میری امت سنے گی جو حضور نے فرمایا، نام بدل جائیں گے، انداز بدل جائے گا۔ اب یہ انداز بدلا جا رہا ہے، نام بدلا جا رہا ہے، حیرت کیفیت بدلی جا رہی ہے، نسبت تبدیل کی جا رہی ہے، اور وہی کام کیے جا رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ کہا گیا یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام باقاعدہ اس پر تقریر ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ آپ چراغاں کے اوپر حضور نے تو نہیں کیا، آپ چھڑیاں کو لگاتے ہیں، حضور نے تو نہیں لگائی۔ اب اس کا جواب سنو، جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ بتیاں تھیں، ان سے پوچھو کہ حضور کے زمانے میں یہ بتیاں تھیں، جب بتیاں نہیں تھیں تو حضور کہاں سے لگا؟ پھر اگلا جواب سن لیجیے، اس سے بھی کمال کر فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں کاغذ کی کمی تھی اور جھڑیاں نہیں تھی، اس لیے حضور نے جھڑیاں نہیں لگائی۔ جب حضور کے زمانے میں جھڑیاں تھی نہیں تو حضور کیسے لگاتے؟ بتیاں نہیں تھی تو حضور کیسے لگاتے؟ حضور نے اس لیے نہیں لگائی کیونکہ ہمارے زمانے میں چھڑیاں آ گئی ہیں، بتیاں آ گئی ہیں، چائنا کی مہربانی ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم یہ لگا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں کیا کچھ تھا یا نہیں؟ چلو چھڑیاں نہ صحیح، بتیاں نہ صحیح، آپ بتائیں کہ تیل کی بتیاں تو موجود، لاٹرین تو موجود، چراغاں تو ہو سکتا، اتنے اہتمام کے ساتھ نہ ہوتا، تھوڑا ہوتا، ہزاروں نہ ہوتی، ایک آدھ ہوتی۔ آج سے 10 سال پہلے، 30-35 سال 40 سال پہلے یہ بتیاں نہیں تھی۔ جب یہ نہیں تھی تو کچھ نہ کچھ تو بھینت جو تھی وہ چراغاں کی صورت میں تھی اور متحد کے دیے مجوسی جلاتے تھے، جو آپ کے پجاری تھے وہ جلاتے تھے، دیے جلا سکتے، جلائے جاتے۔ اب کی جہاں موت ہو اور غم ہو اور شہداء کی یاد مناتے ہیں، وہاں کیا جلاتے ہیں؟ موم بتیاں جلا، دیے جلائے جا سکتے ہیں، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ بھئی کپڑا نہیں تھا جھڑیوں کے لیے، کوئی صورت تو اختیار کی جا سکتی تھی نہیں۔ آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضور کے زمانے میں جو یہ نقشے اور پرالیاں نہیں گئی تو حضور کیسے نکالتے؟ بھائی حضور کے زمانے میں گھوڑے تو تھے، اور گھوڑوں کا جلوس ہو اور 1000 گھوڑا جا رہا عثمان کا، بتاؤ کتنا وہ مزین اور کتنا پر رونق وہ جلوس ہوگا جس میں عثمان خود و عثمان کے گھوڑے ہو۔ یعنی اگر یہ سواریاں نہیں تھی تو خچر تو تھے، اونٹ تو تھے۔ آج کل تو جلوس میں ایک آدھ اونٹ بطور تبرک لایا جاتا ہے نا، پر حضور کے زمانے میں جو کہ اونٹ ہوتے تھے، چلو کہ ایک آدھ اونٹ لے جائے، تو حضور کے صحابہ کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، ان پر پاس گھوڑوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں تھی، دیگر سواریاں گدھے موجود تھے، وہ سواریاں آج بھی موجود ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک دن کے لیے مانگا جا سکتا، اتنے گاؤں اور بستیاں جہاں محرم کے جلوس میں گھوڑا نہیں ہوتا، اس زمیندار سے ایک آدھ دن ذوالجلال کے لیے مانگ لیا جاتا، وہ مانگ لیتے ہیں پڑوسیوں سے، ایک دن ہم نے اس کو گھوڑا جناب نکالنا ہے، آپ نے ہر جگہ پہ پالا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتا، کسی کی گھوڑی کو کسی کے گھوڑے کو آخری طور پر ایک دن ادھار مستعار لے لیا جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کی خوشی میں یہ ساری چیزیں دستیاب حضور کے زمانے میں ہو سکتی تھی۔ آپ بتائیں اگر حضور فرماتے عثمان کو کہ میری خوشی کے لیے اور جلوس کے لیے آپ اتنے گھوڑے مہیا کرنے، شام کو واپس بھی ہو جانے، وہ عثمان جو 700 اونٹ لدے لدائے سامان کے دے سکتے تھے، کیا وہ گھوڑے یا اونٹ جناب صرف جشن کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، ایسا سوچا ہی نہیں، صحابہ کرام کے دل خیال میں یہ تصور آیا ہی نہیں، چونکہ حضور کے شان میں، سیرت میں، کردار میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ یا نبی علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء جو گزر چکے تھے ان کے شان میں ولادت منواتے، صحابہ کرام کو یہ عادت ڈالتے، سنت بناتے۔
لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ آج کل تو مسلمان جو ہے وہ اس عید کی خوشی تو کیا، اب مبارکبادیں شروع، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے بھائی یہ عید۔ اور جب 25 دسمبر آتا ہے سارے مسلمان مل کے عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عیسی ابن مریم کی ولادت آ جائے تمہیں مبارک۔ اور محدثین نے لکھا ہے جو عیسائیوں کو مبارک دے وہ انہی جیسا ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا شرک اکبر۔ جو عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ پیدا ہوا 25 دسمبر کو کس کی حیثیت سے؟ اللہ کا بھیجے کی حیثیت، اور تم نے مبارک دے کہ اپنے کفر کا اعلان کیے کہ آپ مسیح برادری ہمارے بھائی ہیں، آپ کے ہمارے چچیرے اور ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے رشتے دار ہیں، اس لیے آپ مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، لم یلد ولم یولد کا انکار کیا۔ یہ معمولی جرائم نہیں، اس پر محدثین کے اقوال فتاوے اور موجود ہیں۔ اور جو کچھ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام دلائل کو تلاش کر لیے گا، پہلے عمل پھر دلائل۔ یہ فرق ہے ہمارا اور دیگر مسالک کا، ہم اس وقت عمل کرتے نہیں جب تک دلیل نہ ہو، وہ عمل کرتے ہیں دلیل بعد میں تلاش کرتے ہیں، دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، ثواب کے نام پہ کیا ہے نا، اجر کے نام پہ کیا ہے نا، کوئی بتاؤ اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے بندو اس کا تعلق، اس بدعت کا تعلق پیٹ کے ساتھ، جب پیٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے، کمائی اس کے ساتھ وابستہ ہے، جو آپ کا مال اس کے ذریعے لے رہے وہ کب کہیں گے کہ یہ غیر شرعی ہے یا اس پر ثواب نہیں؟ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں۔ دوسرا طبقہ علماء کا ہی ہے، وہی ممبر پہ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ جو کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں کرتا وہ ابلیس۔ یہ فتویٰ بے نماز ہونے پر نہیں، یہ فتویٰ حج چھوڑنے پر نہیں، یہ فتویٰ زکات نہ دینے والے پر وعید نہیں، یہ فتویٰ روزہ چھوڑنے والے پر نہیں ہے، یہ فتویٰ جس نے میلاد نہ منانے والے کو ابلیس کہا جاتا۔ اتنا بڑا فتویٰ تو فرض کے ترک پر نہیں، جتنا بڑا فتویٰ اس عمل پر موجود، لیکن جو عمل سنت نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس پر اتنا بڑا فتویٰ کہ نہ کرنے والا ابلیس ہے۔ یعنی کہ ابلیس کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں جو یہ دن نہیں مناتے، جس نے نہیں منایا وہ کافر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ صدی کے لیے ہے یا پچھلی صدیوں کے لیے بھی ہے؟ اگر اجازت دو تو ہم پیچھے کی طرف چلے کہ جس نے نہیں منایا وہ ابلیس ہے، ذرا پیچھے کی طرف چلتے لے جائیں اس فتوے کی روشنی میں ذرا پیچھے کی طرف۔ تو مجھے بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے جو ہمارے اس فتوے سے محفوظ رہے گا؟ فتووں کا سستا ہے بھاؤ، اور یہ آج کی بات نہیں۔ مولانا ظفر علی خان تھے گا، مولانا احمد اللہ خان کے ہم اسد ہم زمانہ، تو اس طرح مولانا احمد اللہ خان نے فتوے جاری کیے۔ مولانا ظفر علی خان کو کہا گیا کہ احمد اللہ خان نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا مسلک اور تھا، منہج اور تھا، مولانا احمد اللہ خان کا اور۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ کے خلاف یہ فتویٰ آیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے فتوے کو پتہ جواب میں کیا کہا تھا؟ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، اور کوئی جواب نہیں دیا، بس یہی کہا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، اب ملتے ہیں کوڑی کے تین تین، خدا نے یہ کہہ کر دی ہے ان کو ڈھیل، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ فرمایا تھا رات ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے،
کوڑی کے 3 فتوے ملتے ہیں، اس کے فتوے کا سستا بھاؤ پتہ ہے کہ اس فتوے کے اندر کون کون آئے، حتیٰ کہ آپ یہ بات بھی سنی ہو کہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کی تحصیل حویلیہ بہت عرصہ پہلے کہیں کی بات وہاں طے ہوا کہ نہ محرم کا جلوس ہوگا نہ ربیع الاول کا جلوس ہوگا، جلوس ہوگا 40-50 سالوں سے اسی معاہدے پر چلے آتے ہیں۔ اس سال 2-4 دن پہلے وہاں پر جلوس نکالنے کی اور اس معاہدے کی جو ہے خلاف ورزی کرنے کی نئی صورت میں نئے انداز میں کوشش کی گئی۔ جب ہم مضبوط ہے، ہمارے پیچھے ایک تنظیم تحریک لبیک ہے، ہم نکالیں گے۔ خیر حکومت نے معاہدہ تھا، نہیں نکالے۔ اب اتوار کو انہوں نے جو اعلان کیا ہے ہم نکالیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، جو ابلیس ہے وہ آ جائے، ہم نکالیں۔ اب 16 کو چاہتے ہیں نکال، یعنی یہ اتنا فرض ہے، اتنا ضروری ہے کہ نماز، روزے، حج، زکات سے بھی معاملہ اوپر چلا، اور اس طرح سے رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ بدلتا کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا خوشی میں یہ نکلتے تھے، آ جاتے تھے، اب اس کو باقاعدہ نام دیا جا رہا ہے کہ جلوس برآمد ہوگا اتنے بجے اور اتنے بجے۔ یہ وہ محرم کا انداز ہر اس جگہ پر کو حساس بنایا جا رہا ہے جس جگہ سے مدارس اہل حدیث، یہ دیوبند مسلک کے مدارس یا مساجد موجود ہیں، ہر اس جگہ کو حساس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہ حساس ہو اور پورا ملک بند ہو اور ہم اسی طرح عیاشی کریں جس طرح رافضی کریں، جنہوں نے اپنا سارا مذہب ماتم پر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے سارے مذہب کو حضور کی ولادت میلاد کے جشن کے ساتھ مختص کر دیا۔ بس یہی ہمارا جینا، یہی ہمارا اوڑھنا، یہی ہمارا چھوڑنا، یہی ہماری زندگی، یہی ہماری موت۔ سارا سال اسی نام پہ کانفرنس ہے، اسی نام پہ جب ان کی سارا سال بلکہ ساری زندگی گزر گئی ہے مجلس عزا۔ عزا کا معنی کیا ہے؟ تعزیت سے، رونے والی مجلس، تعزیت والی مجلس، پورا ساتھ مجھ سے عزاداری، عزاداری، ماتم، رونا دھونا، تعزیت۔ اور ان کی کیا ہے؟ میلاد، سارا سال میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ آپ بتائیں بھائی کوئی حضور کا میلاد کا ولادت کا انکاری ہے جو اتنا پورا سال اہتمام؟ سیرت نے اور پہلو ہے، بشریت مصطفیٰ ہے اور پہلو ہے، عصمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج مصطفیٰ ہے، معجزات مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، اور کتنے نام ہیں حضور کی کانفرنس کے ساتھ خاص کیے جا سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پورا سال ایک ہی لفظ میلاد، میلاد، پیدائش مصطفیٰ، پیدائش مصطفیٰ؟ بھلا کوئی مسلمان انکاری ہے؟ سوائے لڑائی کس کے عزائم کیا؟ پھر آئے پہلے محرم کے مہینے میں پابندیاں ہوتی، زبان بندیاں ہوتی تھی، علماء کی داخلہ بندیاں ہوتی تھی کہ وہاں سے علم فلاں مولوی فلاں عالم فلاں خطیب نہیں جا سکتے۔ اب اس کے ساتھ ربیع الاول کو جوڑا جا، یعنی کئی ایسے اضلاع ہیں جہاں مجھ پر بھی ربیع الاول سمیت پابندی، پہلے محرم ہوتا تھا، مہینہ ہوتا تھا، پھر سفر کو جوڑا گیا، پھر آپ ربیع الاول کو جوڑا جائے، 90 دن پابندی لگائے تاکہ محرم سفر ربیع الاول گزر جائے۔ تو اس مہینے کو اتنا حساس بنا دیا جائے گا، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی حساسیت لگتا ہے گا وہی عالم کیفیت ہوگی کہ آپ دکانیں بند کر کے کمروں میں اندر بیٹھے اور جان بوجھ کے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے کئی عقائد، کئی نظریات ہیں ہمارے، تو کیا کبھی ہم اپنے نظریات، اپنے عقائد
اپنے عقائد پر مبنی کوئی تحریر، تقریر یا کوئی اشتہار یا کوئی بیرز ان کی مساجد کے سامنے جا کے آج تک لگایا نہیں. تو پھر ان کی چھڑیاں، ان کے بینرز، ان کا وہ جشن، ان کا وہ انداز جان بوجھ کے ان مساجد اور ان مدارس کے قریب اور گلیوں میں کیوں لگائے جاتے ہیں جہاں ہم کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ حضور کی وفات کا ہے اور ان کے جذبات ہیں اور یہ غم اور دکھ میں ہے. ہم ان کو جان بوجھ کے چھیڑ کے یہ معاملہ حساس کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر سے بیان ہوگا، پھر ادھر سے بیان ہوگا. پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی جشن کا وہ منائے اور ہم اپنی مسجدوں کے بعد حضور کی وفات کی کانفرنس رکھ دیں. ہم اپنے بندوں کو بلا لیں، آؤ حضور کی وفات کا وقت ہے، حضور کی وفات کا دن ہے، ہم حضور کی وفات کا ذکر کریں. یہ بھی بات نکل آئیں گے، وہ بھی نکل آئیں گے، جشن کے نام پر اور یہ تعزیت کے نام پر، رونے کے نام پر. تو پھر کیا ملک محفوظ رہ جائے گا، امن قائم ہو جائے گا؟ تو کیا اگر اس مشترکہ مسئلے عقیدے میں جو بند اہل حدیث اکٹھے ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ قوت میں زیادہ ہو؟ ایسا بھی نہیں. لیکن یہ حساس آہستہ پوری بنانے کے ساتھ اس کو حساس بنایا جا رہا ہے. اگر آج حکومت نے، اداروں نے ہوش کے ناخن نہ کیے تو یہ وقت انتہائی ملک کے لیے یہ دن انتہائی حساس ہو. اس لیے ضروری ہے کہ آج وقت ہے ضابطے اور قوانین کے تحت پابند کیا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں ہر قسم کے مذہبی جلوسوں کو عبادت گاہوں کے اندر بند کر دیں. وہ معلوم کریں اندر، یہ جشن منائیں اندر، پاس. کسی کی دیوار، کسی کے مسجد، کسی کے نظر سے کسی گلی میں آگے جان بوجھ کے وہاں سے گزرنا تاکہ اشتعال. ہمارا تو سب طلباء موجود ہے، علماء موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کرتے ملک کے لیے، امن کے لیے. ملک میں امن ہو، سکون ہو، لیکن آخر کب تک صبر کی انتہا ہوگی؟ آخر کہیں کوئی غیر بندہ آگے کوئی ایسی سازش کر دے جس سے پورے شہر کو، پوری ملت کو، پورے ملک کو نقصان. دیکھتے دیکھتے آخر مجبوری کون سی ہے بازار میں آنے کی؟ حضور کی خوشی یا عبادت گاہ کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ. بازار میں سوائے اشتعال کے، لڑائی کے، جھگڑے کے اور ارادہ نیت کیا؟ اس کے علاوہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ خوشی تو ہمیں بھی ہے حضور کے آنے، لیکن اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، جھگڑے کے ساتھ تو نہیں. کسی کی خوشی میں ایک آدھ برادری کا بندہ ناچتا ہے، ابھی سارے خاموش دیکھتے ہیں، تو کیا ناچنے والے کو زیادہ خوشی؟ خوشی تو ماں کو بھی ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے، برادری کو بھی ہوتی ہے. ایک آدھ بندہ ناچتا ہے، خوشی تو سب کو ہوتی ہے. خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے، ناچنے کا نام نہیں. جن کا کام ہے ان کو ساتھ کم از کم اللہ کی پناہ دین، اسلام، شریعت، حضور کے نام پر تو ایسے کام نہ کرو. دلائل پہ غور کریں تو عجیب دلائل. ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی وزنی دلیل کیا ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کی ولادت کی جو ہے وہ خبر لے کے لوگی، جس کا نام شعیبہ آتا ہے، وہ گئی اور جا کے کہا کہ ابو لہب تیرا بھتیجا، تیرے بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکے کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے، خوشی، اس خوشی میں اس کو آزاد کر. اب اس دلیل پہ غور کر. یہ ایک خواب ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے خواب غلام ملا. یہ کب بیان کر رہے ہیں؟ جب سیدنا عباس کی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کفر میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے. اس وقت کا خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، سنا، پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا بس عذاب میں ہوں، جہنم میں ہوں.
لیکن سوار کے دن جو ہے نا مجھے یہاں سے کچھ پانی پلایا جاتا، انگلی سے پانی آتا ہے جس سے میں نے وہ آزاد کیا۔ کہتے ہیں دیکھو حضور کی ولادت خوشی میں اس نے لوگی کو آزاد کیا، وہ کافر تھا، اور حضور کی ولادت خوشی میں اس کو وہ دودھ پلایا، پانی پلایا جاتا ہے جہنم۔ اتنا عجب تو ہوگا کہ اگر جہنم میں جاؤ گے تو پانی پیتے رہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیا خیال ہے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور جہنم میں اگر چلے گئے تو پانی پیتے رہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھئی خواب ایک کافر کا، جس کو آیا وہ بھی مسلمان ابھی نہیں، اور جس کے بارے میں آیا وہ تو رجسٹرڈ کافر ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تو کیا کافر کا خواب بھی دین میں حجت اور دلیل بنتا ہے؟ ایک ہستی ہے جن کا خواب حجت ہے، دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی کا خواب دین نہیں ہے، اور پھر خاص کر کافر کا خواب، اور کافر کے بارے میں خواب۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے لونڈی آزاد کیا، غلام کب؟ جب حضور پیدا ہو، اسی وقت خبر آئی، تو ایک فطری امر ہے، خوشی ہے۔ آج بھی اگر کسی کی بچہ پیدا ہو، وہ کسی کو اطلاع کرنے چاہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز آگے سے، کوئی چادر، کوئی کپڑا، کوئی پیسہ، کوئی مبارک، کوئی مٹھائی، کوئی چیز دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار ہے کہ یہ فلاں ہمارے برادری کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بندہ آیا خبر لے کے، خوشی۔ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ بھیا غلام نے اگر مان لیا جائے کہ آزاد کی ہے، اگر کہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن مان لیا جائے کہ کی ہے، بھائی چلو کی ہے، اب آگے حضور کی ولادت کی خوشی، بھتیجے کی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد۔ مجھے بتاؤ اس کے بعد ابو لہب کتنے سال زندہ رہا؟ 40 سال۔ حضور نے نبوت کا 40 سال بعد اعلان کیا ہے۔ جب حضور وصیت رسول مبعوث ہوئے، ابو لہب اس وقت بھی زندہ تھا اور مخالفت کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، توہین کرتا رہا۔ یہ 40 سال عرصہ جو ہے درمیان میں ولادت سے نبوت تک، اس 40 سال عرصے میں انہیں ہر سال لونڈی آزاد کی؟ نہیں۔ ہر سال وہ جشن کرتا تھا؟ نہیں۔ فطری امر اور ہے، دین اور ہے۔ چچے کو خوشی ملی، یا تو آزاد، اس کو آزاد کر دیا، بھئی ہر سال وہ لونڈی آزاد کرتا رہا؟ نہیں۔ حضور نے کبھی خود ذکر کیا کہ یہ میرا چچا ہے، اس کو اس وجہ سے ہلکا عذاب ہوگا؟ نہیں۔ ابو طالب چچا کے بارے میں بیان کیا کہ یہ میرا چچا ابو طالب ہے، اس نے تحصیلیت رسول جب میں اعلان کیا، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، رسول کی حیثیت سے میری مدد کی، مانا نہیں، مدد کی، تعاون کیا۔ قیامت والے دن اس کو جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا، پیر اس کے پاؤں میں جوتے آگ کے بنائے جائیں گے، دماغ کھول اٹھے۔ یہ ہلکا عذاب، رسول کی حیثیت سے میری مدد کی ہے، میں رسول تھا، وہ مدد کرتا تھا، اگرچہ ایمان نہیں لایا، پہلے ایمان تھا پھر مدد تھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پہلے ایمان پھر مدد۔ اس نے ایمان نہیں، صرف مدد کی، اس کو صلہ یہ ملے گا کہ جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا۔ ابو لہب کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہوتی تو اللہ کی قسم خود رسول اللہ بیان، انگلی سے پانی، تو قرآن کہہ کے رد نہیں کرتی ایسی خوابوں کا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے۔ دونوں ہاتھ کتنی انگلیوں سے بنتے ہیں؟ 10 انگلیوں، یہ پورا یہ ہاتھ، اگر ایک انگلی اس میں شمار کو محفوظ ہوتی تو حدیث میں استثناء ہوتا کہ سارا ہاتھ تباہ ہو ایک انگلی کے سوا، سارا ہاتھ جہنم میں ہو سوائے ایک انگلی، ایسا نہیں ہو۔ ایسی مثالیں قرآن کے حدیث میں موجود ہے، استثناء ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے سوائے، حضور نے کئی مرتبہ ایسی چیز بیان کی، سارے مردار حرام ہے سوائے تریاق،
وہاں مچھلی حلال اور لوگوں نے سزنا کر. ایسی کئی مثالیں موجود. جب ایسی نہیں ہے تو پھر مان لیجیے کہ دونوں ہاتھ تباہ ہیں، برباد ہے، دونوں ہاتھ جہنم میں. اس کی کمائی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کیا اچھا برا جو کچھ کیا اس کی کمائی اس کے ہاتھ اس کو فائدہ نہیں دے. اب کہتا ہے فائدہ نہیں دے دوسرے انگلی بھی جو پانی ہم. لیکن اگر اس نے آسان کیا ہے ایک مرتبہ، ہر سال تو نہیں کیا. حضور کو چاہیے تھا نا، نبوت کے نام کے بعد فرماتے کہ میرے چچا نے یہ کام کیا تھا، ہم اس کو ذرا اسلامی رنگ میں اب کریں گے اور ایسا ایسا کریں گے. اس نے لوڑی انداز کی تھی، ہمارے ساتھ یہ خوشی کریں گے اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ گھوڑوں کا کھچروں کا جلوس ہوگا، چڑیاں ہوگی یا گھر پر اوپر لائٹیں لگا لو، تیل کی لائٹ ان ہو سکتی تھی نہیں ہو، یا کوئی خوشی کا اس وقت کا انداز جو اس دور میں تھا وہ ہوتا. دلیل کیا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو صحابہ کرام باہر نکلے، انصار مدینے والے لوگ باہر نکلے، بچے نکلے، عورتیں مرد سارے نکلے کہ حضور آ رہے. مرد اور سارے باہر، حضور آ رہے. حضور آئے، استقبال ہوا، حضور کو لے آئے واپس مدینہ. کہتے ہیں ویکھ لو جی، مرد بھی نے، عورتیں نے، بچے بھی نے، سارے حضور کے استقبال باہر بھی نے. جلوس سے وہ ثابت ہو گیا نا. صرف اتنا سمجھ لو کہ جس دن یہ عورتیں مرد حضور کے استقبال کی باہر نکلے تھے، آیات پردہ آ گئی. حضور تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، آیت پردہ تو مدینہ میں آئی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب حضور کے استقبال کے لیے صحابہ باہر نکلے، اگر آج پھر سن لو، اگر آج حضور نے آنا ہو، تشریف لانا ہو پاکستان میں، بتاؤ کوئی دنیا کا پورے ملک کا کوئی بچہ مرد عورت گھر میں رہے گا یا حضور کے پاس استقبال کے لیے جائے؟ حضور آئے، استقبال کے لیے نکلنا ثواب نہیں ہے، عبادت. حضور آئے تو صحیح، تشریف لائے تو صحیح. اچھا مجھے بتاؤ کہ اس شہر میں کتنے لوگ بار جلوس میں مبارک لفظ کو لکھتے ہیں، کیا اس مسلک کے منہج کے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سارے نکل جاتے ہیں؟ سارے تو نہیں نکلتے. ان کی آبادی کا میرے خیال میں تو 5% بھی بندے باہر نہیں ہوتے. جو نہیں نکلتا وہ تو ابلیس ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ابلیس تو تمہارے گھر میں بھی. سارے تو نہیں نہ نکلے، 5% بھی نہیں نکلا. تو جو نہیں جاتا وہ تو ابلیس ہے. مدینے میں کوئی رہ گیا تھا پیچھے، مدینہ تو سارا نکل آیا تھا. اور پھر اگلے سال پھر اگلی بات پہ غور کرے. بندہ سوچتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے ڈنڈی مار رہا ہے. بھائی نکلے صاحب بالکل کہ استعمال کیا واپس لے. اگلے سال پھر وہی دن آیا جس سال پچھلے دن حضور صاحب تشریف لائے تھے اور صحابہ باہر نکلے تھے. پچھلے سال پھر نکلے ہوں گے، اگلے سال پھر نکلے ہوں گے، اور پچھلے سال سے نکلے آ سکتے ہوں بھی نکلنا ہے. پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، 10 سال حضور مدینے میں رہے. ہر سال وہ دن مناتے رہے جو ہجرت کا دن تھا، مدینے کی آمد کا دن تھا. ہر سال بطور یاد بار جاتے ہوں گے، اندر آتے ہوں گے. کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب حضور کے صحابہ اگلے سال نہیں نکلے تو ہم 1400 سال بعد کیوں شروع کر دیا ہے؟ دلیل وہ دیتا ہے جو بندہ عقل اور نقل کے مطابق اپنے مسلک اور اپنے منہج اپنے معاملے پر فٹ آتی ہو. یاد رکھو یہ قرآن کے تحت اشتعال انگریزی کا جلوس آہستہ آہستہ شروع کیا جائے، اس کو حساس کیا جائے. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ساجد ہیں تو ساجد پھر ساجد، ایک فرقے کے عقائد کو قبول کر کے اس کے ساتھ مل جانا اور اس کے مطابق ایام کو منانے کی کھلی اجازت دینا. پھر جب حساس ہو جائے تو پھر چیخنا اور چلانا اور روکنا اور فوج اور جناب بندے اور پولیس ساری مہیا کرنا. امن کے راستوں کو تو خود کھود رہے ہو، کانٹے بچھا رہے ہو تاکہ تمہیں چننا پڑے. اس کے لیے یہی طریقہ ہے
ہر قسم مذہبی جلوس کو بند کر کہ آپ نے اپنے اندر بس بار کیا دلیل ہے، کوئی قرآنی حکم ہے، کوئی حدیث کا حکم ہے، کوئی شریعت کا حکم ہے تو اس دن بات جانا ہے جی انہوں نے خوشی ہے تو خوشی ہے تو نچنا ضروری ہے، خوشی والے کو خوشی اندر نہیں ہو سکتی۔ خوشی کا معنی یہ ہے بازاروں میں چھلانے لگاؤ، عورتوں کو مار لے جاؤ، کوئی عورت دیکھی ہے جو جلوس میں ہو اور پردے میں ہو، یہ مثال دے دو، ساری فنکاریں اور گلوکاریں جو ہے وہ گا رہی ہے حضور کی ولادت کے نام پر نعوذ باللہ، اور آپ نعتیں پڑھ کے وہی انداز گانوں کا بنا کے وہی سنگار وہی بناؤ وہی سارا کچھ جو مشابہت جو دین کی مخالفت ہے، یہ حضور کی ولادت کا جشن ہے۔ محرم میں وہ روتے ہیں اور ربیع الاول میں ان کے ساتھ سارے اللہ کی پناہ مانگی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت یہ پیغام کتاب و سنت کا آپ کے سامنے لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سادگی، یہ ہے سنجیدگی، یہ ہے مدارت، یہ ہے اسلام اور دین۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ دوسرا 24 اکتوبر کو خلیل آباد لکسیہ میں سالانہ حدیث کانفرنس ہے۔ احباب اس کے لیے دینی طور پر تیاری کریں۔ انشاءاللہ شہر سے بہت سارے حافظے جو ہے وہ اس کانفرنس کے لیے نکلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے مملک کی ممتاز خطبہ انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے۔ 20 اکتوبر کو عشاء کی نماز کے بعد سالانہ ہر سال جو اہل حدیث کانفرنس خلیل آباد لکسیہ پور کے قریب ہوتی ہے، اس کے لیے ساتھی انہیں پر طور پر تیار رہے، دوستوں کو تیار رکھیں اور اس میں شرکت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد